انسان دوسری ہر مخلوق سے ممتاز ہے۔ انسانی زندگی ایک ضابطے اور نظم کی متقاضی ہے۔ ضابطے کی پابندی ہی اصل میں حسن زندگی ہے۔ اس سلسلے میں فطری نظام زندگی یعنی خالق کائنات کا دیا ہوا نظام ہدایت بہترین ضابطہ ہدایت ہے، جس کا بڑا حصہ اخلاقیات سے عبارت ہے۔ اخلاقیات میں کھانے پینے کے آداب کا بڑا عمل دخل ہے۔ کھانا پینا زندگی کا جزو لازم ہے، مگر انسان کو اس سلسلے میں کچھ آداب کا پابند کیا گیا ہے۔ وہ آداب کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں، صرف انسان کے لیے ہیں۔ اس فرق کا قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ خورد و نوش کے معاملے میں جس بنیادی بات کا لحاظ لازم ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ صرف رزق حلال کھانا ہے اور حرام کے قریب نہیں جانا۔ اس ضمن میں دو باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ ایک یہ کہ کھائی جانے والی شے فی نفسے ہی پاکیزہ ہو، یعنی جس شے کو شریعت نے طیب قرار دیا ہو، اور دوسری یہ کہ وہ شے حلال طریقے سے کمائی گئی ہو، اس کے حصول میں انسان کی نیک نیتی اور محنت شامل ہو۔ حلال و حرام کی تمیز اس قدر اہمیت کا حامل عنوان ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ انسان کو اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ حرام خوری کی ہر شکل دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نیز رزق حرام کے مضر اور تباہ کن اثرات نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے کھانے پینے میں رزق حلال کا اہتمام از حد ناگزیر ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تعلیم بھی انسان کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بھی انسان ہی کر سکتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر تولیے وغیرہ سے خشک نہ کیا جائے، اس میں طبی مصلحت کار فرما ہے۔ ہاتھ دھونے کا فلسفہ یہ ہے کہ میل کچیل اور جراثیم وغیرہ کھانے کے ساتھ جسم کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے کھانے سے پہلے تولیے کا استعمال درست نہیں، البتہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر ضرور خشک کر لینے چاہیے۔ کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ کھانا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے جو رازق حقیقی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے۔ ہر جاندار کا رزق چونکہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا اسے چھوڑ کر کسی اور کا نام لینا حماقت بھی ہے اور ظلم بھی۔ اللہ ہی کا حق ہے کہ انسان ہمیشہ اچھا کام کرے اور ہر کام کی ابتدا اسی کے نام سے ہو تاکہ خیر و برکت حاصل ہو سکے۔ کھانے کے بعد ضروری ہے کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ شکر نعمت سے رزق بڑھتا ہے، جبکہ ناشکری کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دینے والا واپس لینے پر بھی قادر ہے، اس کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ کھانے کے معاملے میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ ایسا عام طور پر تقریبات میں ہوتا ہے۔ ایسا کرنا کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ کھانا اصل میں جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے کھایا جاتا ہے، لیکن بے تحاشا کھانا بیماری کا موجب ہے۔ اس لیے اپنے ہی فائدے کے لیے احتیاط کر لینی چاہیے۔ حد اعتدال میں رہ کر ہی بیماری اور پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھایا جائے، خاص زمین پر یا کرسی وغیرہ پر۔ البتہ زمین پر بیٹھنے میں زیادہ عاجزی ہے۔ کھانے کے لیے اس انداز سے بیٹھنا کہ انسان کی اللہ کے حضور عاجزی و انکساری اور بندگی کا بھی اظہار ہو اور اس سے انسانی وقار کا بھی پتہ چلے، بہت ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بھی انسان کی پہچان میں وقار پیدا ہوتا ہے۔ خورد و نوش کے سلسلے میں یہ چند باتیں ان آداب کا خلاصہ ہیں جو دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو سکھائے ہیں۔ یہ باتیں اسلامی تہذیب کا حصہ ہیں، اور یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اقوام عالم کے در و دیوار اصل میں اسلامی تہذیب و تعلیم کی روشنی سے ہی منور ہوئے تھے۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.